بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو بڑی خبروں کی جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی لگتی ہیں۔ پہلی خبر بھارت کے مبینہ آپریشن سندور 2 اور پاکستان کی ممکنہ جنگی تیاریوں سے متعلق ہے، اور دوسری خبر بھارت کے ایئرپورٹس پر سینکڑوں پروازوں کی اچانک تاخیر، جس کے پیچھے جی پی ایس اسپوفنگ یعنی نیویگیشن سسٹم میں مداخلت کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں واقعات اس بات کا اشارہ ہیں کہ جنگ کا نیا دور شروع ہو چکا ہے، جہاں ہتھیار صرف میدان میں نہیں بلکہ کمپیوٹر، سیٹلائٹ اور ڈیٹا میں بھی چلتے ہیں۔ ناظرین، کچھ بھارتی دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان آنے والے دنوں میں ایک بڑی فوجی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ بات آپریشن سندور 2 کے تناظر میں سامنے آئی ہے، جو بھارت کا ایک خفیہ دفاعی منصوبہ بتایا جا رہا ہے۔ بھارت کے سابق فوجی افسران اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے چین کے تعاون سے ایک جدید مصنوعی ذہانت پر مشتمل فوجی نظام تیار کیا ہے۔ یہ نظام صرف ہتھیاروں تک محدود نہیں بلکہ اس میں سائبر دفاع، الیکٹرانک وارفیئر اور ڈیجیٹل جاسوسی جیسے عناصر شامل ہیں۔ یعنی اگر کبھی جنگ ہوتی ہے تو اب صرف ٹینک اور فوجی نہیں لڑیں گے بلکہ ڈیٹا، سگنل اور مصنوعی ذہانت بھی میدان میں ہوں گے۔ ویڈیو کے مطابق پاکستان نے پچھلے چند سالوں میں اپنی فوجی حکمت عملی مکمل طور پر بدل دی ہے۔ اب فوکس صرف زمینی جنگ پر نہیں بلکہ فضائی اور ڈیجیٹل کنٹرول پر ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے ایسے نئے ادارے قائم کیے ہیں جو ایک ہی وقت میں سائبر حملے، ڈیجیٹل دفاع اور فضائی نگرانی جیسے کاموں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ اسے سادہ لفظوں میں یوں سمجھے، جہاں پہلے میدان میں گولیاں چلتی تھیں، اب ڈیٹا پیکٹس اور الیکٹرانک سگنل چلتے ہیں۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے حال ہی میں یہ تسلیم کیا ہے کہ بھارت کو سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر میں اب بھی بہتری کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے کچھ نظام پرانے ہیں اور ڈیجیٹل دور کی جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں۔ اسی وجہ سے بھارت میں کئی حلقے اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر مستقبل میں کوئی بڑی جنگ ہوئی تو فیصلہ میدان میں نہیں بلکہ ڈیجیٹل نیٹ ورکس پر ہوگا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق چین پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں سے لیس کر رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق چین پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں سے لیس کر رہا ہے، جن میں J-10C لڑاکا طیارے، PL-15 میزائلز اور مستقبل میں ممکنہ J-35 طیارے بھی شامل۔ یہ تمام ہتھیار پاکستان کی فضائیہ کو مزید مضبوط بناتے ہیں اور بھارت کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان چینی دفاعی اشتراک اب ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ایک نیا مرحلہ اختیار کر چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا واقعی پاکستان کسی بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے؟ فی الحال اس کے کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں، لیکن ماہرین یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ خطے میں ڈیجیٹل ہتھیاروں کی دوڑ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یعنی اگر کوئی کل بحران پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف سرحد پر نہیں بلکہ سیٹلائٹ، سرور اور سگنل پر بھی لڑی جائے گی۔ یہی وہ تبدیلی ہے جسے ماہرین ڈیجیٹل کولڈ وار کہتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں بھارت کی ایک بڑی تکنیکی خبر کی طرف۔ حال ہی میں بھارت کے کئی بڑے ایئرپورٹس پر سینکڑوں پروازیں اچانک تاخیر یا منسوخ ہوئی ہیں، جس میں دہلی، ممبئی، جے پور اور گجرات جیسے شہر بری طرح متاثر ہوئے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس وقت موسم بالکل صاف تھا، کوئی طوفان یا تکنیکی خرابی بھی نہیں تھی۔ پھر آخر وجہ کیا تھی؟ ناظرین، ماہر کا یہ کہنا ہے کہ واقعہ ممکنہ طور پر جی پی ایس اسپوفنگ کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ اس عمل میں کوئی شخص یا تنظیم جعلی سگنل بھیج کر طیارے کے نیویگیشن سسٹم کو غلط سمت دکھا دیتا ہے۔ مثلاً پائلٹ سمجھتا ہے کہ جہاز دہلی کے اوپر ہے، مگر سسٹم کہتا ہے کہ وہ نیپال کے قریب ہے۔ ایسا ہونے سے نہ صرف پائلٹس پریشان ہوتے ہیں بلکہ پورا ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم الجھ جاتا ہے۔ کئی پائلٹس نے بھارتی ایوی ایشن اتھارٹیز کو رپورٹ دی ہے کہ ان کے آلات غلط مقامات دکھا رہے ہیں۔ کچھ پروازوں کو فوری طور پر واپس بلایا گیا، کچھ کو دوسرے ایئرپورٹس پر ڈائیورٹ کیا گیا۔ بین الاقوامی فلائٹس بھی متاثر ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسافر گھنٹوں ایئرپورٹس پر پھنسے رہے اور بھارت کے فضائی نظام ایک بار پھر سوالیہ نشان لگ گیا۔ یہاں دو نظریے سامنے آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ بھارت پر کسی نے سائبر حملہ کیا تاکہ اس کے دفاعی نظام کی کمزوریوں کو جانچا جا سکے، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بھارت نے خود ایک خفیہ مشق کی تاکہ اپنے نظام کی طاقت اور کمزوریوں کو پرکھا جا سکے۔ دونوں میں سے جو بھی حقیقت ہو، ایک بات تو طے ہے کہ بھارت کا فضائی نظام اب ایک نئے قسم کے ڈیجیٹل خطرے سے دوچار ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں، امریکہ، روس اور ایران میں بھی جی پی ایس اسپوفنگ کے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔
امریکہ نے ایک بار اپنے فوجی طیاروں کو عام سویلین طیاروں کے طور پر ظاہر کیا تاکہ دشمن کے ریڈار سے بچا جا سکے۔ اسی طرح روس اور ایران نے تیل کی اسمگلنگ چھپانے کے لیے جعلی جی پی ایس پوزیشن استعمال کی۔ یعنی ایک عالمی حقیقت ہے کہ سائبر دھوکہ دہی اب ایک نیا ہتھیار بن چکی ہے۔ ناظرین، دونوں واقعات، چاہے وہ آپریشن سندور 2 کی تیاری ہو یا بھارت کی پروازوں میں خلل، ایک ہی سمت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دنیا اب ڈیجیٹل جنگ کے دور میں داخل ہو چکی ہے، جہاں فائرنگ سے پہلے ڈیٹا پر حملہ ہوتا ہے اور میدان سے پہلے نیٹ ورک گرتے ہیں۔ لہٰذا خطے کے تمام ممالک کو نہ صرف روایتی دفاع پر بلکہ سائبر اور الیکٹرانک تحفظ پر پوری توجہ دینا ہوگی۔ اگر یہ واقعات حملے تھے تو خطرہ بہت بڑا ہے، اور اگر یہ صرف مشقیں تھیں تو پھر بھی سبق وہی ہے کہ جنگ کا میدان اب بدل چکا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔